اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں بیان ہوگا قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتے میں کیا لگتا تھا اور وہ کس چیز پر گھمنڈ کرتا تھا، غرور اور تکبر کرتا تھا۔ تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا۔ زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قارون چچا زاد بھائی تھا، اور بعض حضرات نے خالہ زاد بھائی بھی کہا ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت پر حسد کرتے ہوئے منافقت اختیار کر لی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سامری منافق تھا، قارون بھی منافق بن گیا۔ قارون خوبصورت ہونے کی وجہ سے منور کہلاتا تھا، اسے لوگ منور کہتے تھے، اتنا وہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھا، اور تورات کا بھی بہت بڑا قاری تھا، لیکن نبی کا گستاخ ہونے کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہوا۔ اور قارون بہت مالدار تھا، 10 آدمیوں کی جماعت اس کے مال کو، اس کی دولت کو شمار نہیں کر سکتی تھی، گن نہیں سکتی تھی، یا یہ لوگ اس کے خزانوں کو اٹھا نہیں سکتے تھے۔ قارون اپنی مالداری کی وجہ سے اپنی قوم کے غربا کو گھٹیا سمجھتا تھا، ان کو حقیر جانتا تھا، ان کی عزت نہیں کرتا تھا، ان کے ایمان کا کچھ پاس نہ کرتا۔ اپنے کثرت مال کی وجہ سے اس کے دل میں ان کی کوئی عزت، کوئی عظمت نہ تھی، بلکہ مصر میں رہنے کے دوران بھی فرعون کا ایجنٹ تھا۔ اس لیے وہاں بھی قارون نے بنی اسرائیل پر ظلم ڈھاتا رہا، ظلم کرتا رہا، اور اپنے متکبرانہ انداز سے بھی ان پر غصہ کرتا رہتا تھا۔ اس کی قوم نے اسے کہا کہ تم اپنے کثیر مال کی وجہ سے اتراؤ نہ، تکبر غرور نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق تمہیں مزید نعمت عطا فرمائے گا، تمہیں مزید تمہاری نعمتوں میں برکت عطا فرمائے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری مزید نعمتیں بڑھا دوں گا، تم نے اور نعمتیں دوں گا۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم دنیا میں آخرت کے لیے عمل کر کے عذاب سے نجات حاصل کرو۔ اس لیے کہ دنیا میں انسان کا حقیقی حصہ یہ ہے، آخرت کے لیے عمل کرے، صدقہ دے کر، صلہ رحمی کر کے، اور اعمال خیر کے ساتھ آخرت کا ثواب اور کامیابی حاصل کرے۔ اور اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پانی، صحت، قوت و جوانی اور دولت کو نہ بھول، بلکہ ان سے اے انسان آخرت کو طلب کر۔ حدیث شریف میں ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، غنیمت جانو۔ نمبر 1 جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، نمبر 2 تندرستی کو بیماری سے پہلے، نمبر 3 ثروت کو ناداری سے پہلے، نمبر 4 فراغت کو مشغولیت سے پہلے، نمبر 5 زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ قارون نے کسی کی نصیحت کو قبول نہ کیا،
بلکہ کہنے لگا یہ مال تو مجھے کسی نے نہیں دیا، میں نے کسی سے مال نہیں لیا، مجھے کسی نے مال نہیں دیا، بلکہ میں نے تو اپنے علم سے اسے حاصل کیا۔ علم سے مراد تورات کا علم یا کیمیائی گری جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل کیا تھا، اور اس کے ذریعے یعنی اس علم کے ذریعے کلی کو چاندی، تانبے کو سونا بنا لیتا تھا، یعنی کلی کو چاندی بنا لینا اور تانبے کو سونا بنا لینا، جس کی وجہ سے ان چیزوں سے اس نے کلی کو تانبا بنایا، کلی کو چاندی بنا کر اور تانبے کو سونا بنا کر لوگوں میں فروخت کیا، لوگوں میں بیچا، جس کی وجہ سے وہ مالدار ہو گیا اور اسے کے پاس بہت بڑی دولت جمع ہو گئی۔ جب وہ خوبصورت لباس زیب تن کر کے شاندار سواری پر سوار ہو کر شاہانہ امیرانہ ٹھاٹھ باٹ سے وہ نکلتا تو اسے دیکھ کر دنیا دار لوگوں کے دل للچاتے، دل میں حسرت پیدا ہوتی، دل میں تمنا پیدا ہوتی کہ وہ کہتے کتنا خوش نصیب ہے قارون، کتنا خوش نصیب ہے یہ قارون، کاش ہمیں بھی اس جیسا مال و دولت اور امیرانہ ٹھاٹھ باٹھ میسر ہو جاتی۔ لیکن جو لوگ صاحب علم تھے، علم کو جاننے والے تھے، دنیا کے مال کی حقیقت سے باخبر تھے اور اس ناپائیدار چیز سے، فانی ہونے والی چیز سے خبردار تھے، ان کے دل میں اس قسم کا کوئی خیال پیدا نہ ہوتا کہ ہمیں بھی ایسا مال ملے، بلکہ انہوں نے، علم والوں نے دوسروں کو بھی سمجھایا کہ تمہاری بربادی ہو، تم برباد ہو جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، تم دنیا کا مال طلب کرتے ہو، دنیا کا طلب کرتے ہو، تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان پر ثابت رہو اور اچھے اعمال کرتے رہو، اور انشاءاللہ تعالی کل والے درس میں یہ بیان ہوگا کہ قارون زمین میں کیسے دھنسا اور کیوں کر دھنسا۔ تو اس کے آج کے درس سے یہ ہمیں درس ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ قارون کے پاس تورات کا علم بھی تھا، تورات کا بہت بڑا قاری بھی تھا، اور حسین و جمیل بھی تھا، مال بھی تھا، دولت بھی تھی، شان و شوکت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن ذلیل و رسوا کیوں ہوا؟ ذلیل و رسوا اس لیے ہوا کہ اس نے اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور ان پر ایمان نہ لایا، اور جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ رب العالمین اپنے پیارے نبیوں سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔